کیا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جانے والی نمازیں باطل ہیں؟ وہ کون سا عمل ہے جس کو پورے ایمان کے برابر قرار دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے احکام کو تبدیل کیوں کر دیتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 143 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اور جس طرح تمہارے قبلے کے بارے میں ہدایت کی، اسی طرح تم کو عادل امت بنایا تاکہ اور لوگوں کے مقابلے میں تم گواہ بنو، اور رسول محمد تمہارے مقابلے میں گواہ بنے۔ اور اے رسول، جس قبلے کی طرف تم پہلے سجدہ کرتے تھے، ہم نے اس کو صرف اس وجہ سے قبلہ قرار دیا تھا کہ جب قبلہ بدل جائے تو ہم ان لوگوں کو جو رسول کی پیروی کرتے ہیں ان لوگوں سے الگ دیکھ لیں جو الٹے پاؤں پھرتے ہیں، اگرچہ یہ الٹ پھیر سوا ان لوگوں کے جن کی خدا نے ہدایت کی ہے سب پر شاق ضرور ہے، اور خدا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ بیت المقدس میں عیسائی لوگ اپنی عبادت کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ وہ جگہ ان لوگوں کے مقام رہائش سے مشرق کی طرف تھی اور خود یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے جو ان کے مقام رہائش کی نسبت مائل بمغرب تھا، لیکن خانہ کعبہ ان دونوں اطراف کی نسبت درمیان میں واقع ہے۔ قرآن اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، جیسے ہم نے کعبے کو درمیان میں قرار دیا ہے اسی طرح تم مسلمانوں کو بھی درمیانی امت بنا دیا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں مختلف بحثیں کی ہیں اور امت وسط کی توجیہ کرتے ہوئے بعض نے یہ کہا ہے، ایسی امت جو نہ افراد کی قائل ہے اور نہ تفرید کی قائل ہے، نہ صرف جبر کو مانتی ہے اور نہ ہی تفویض کو قبول کرتی ہے، نہ اصالت فرد کی قائل ہے اور نہ ہی اصالت اجتماع کو مانتی ہے۔ لیکن اگر چند مقدماتی باتوں کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آیت میں امت وسط سے مراد کچھ خاص افراد ہیں۔ وہ مقدماتی بات یہ ہے کہ قرآن پاک امت وسط کو اعمال پر گواہ بتا رہا ہے، پس قیامت کے دن وہ امت لوگوں کے اعمال کے بارے میں گواہی دے گی۔ گواہی کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، الف عدالت، بے علم و آگاہی۔ امت کے سب افراد آگاہی و عدالت نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ اس کا مصداق ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہر بات کا علم رکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، سورہ توبہ آیت نمبر 105۔ اس سے مراد ایسے مومنین ہیں جو لوگوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں علم پاتے ہیں۔
روایات کے مطابق وہ ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے اندر عدالت بھی موجود نہیں ہے، چنانچہ خداوند ایک آیت میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اے اہل بیت پیغمبر، خدا تو بس یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اس بیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ائمہ معصومین علیہم السلام کی عصمت اور عدالت کا ذمہ لے لیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ اس امت میں تو ایسے افراد بھی ہیں جن کی گواہی تھوڑے سے کھجور کے پھل کے بارے میں بھی قابل قبول نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ قیامت کے دن تمام لوگوں کے اعمال کے گواہ بن سکیں۔ بہرحال خدا کے حضور میں گواہ بننے کا مقام، وہ بھی لوگوں کے تمام کاموں کے بارے میں گواہ ہونا، امت کے صرف خاص افراد سے مخصوص ہے۔ روایات کی فرمائشات کے مطابق وہ ائمہ معصومین علیہم السلام ہی ہیں۔ یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض افراد کا نام لینے کے بجائے امت کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ اس کے جواب میں کہیں گے کہ قرآن پاک نے ایک شخص کو بھی امت قرار دیا ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے فرما بردار امت تھے، سورہ نحل آیت نمبر 120۔ قبلے کی تبدیلی کا فلسفہ۔ قبلے کی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیلی کے بارے میں بہت حد تک اس بات کا تجزیہ کیا جا چکا ہے اور اس کی تحلیل ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کو قبلہ اول قرار دینے کا مقصد یہودیوں کے افکار اور ان کی ہمدردیوں کو اپنی طرف متوجہ کرانا تھا، لیکن جب مسلمانوں نے قدرت و توانائی پیدا کر لی تو پھر اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ بعض نے کہا ہے کہ وطن کی محبت کا تقاضا تھا کہ قبلے کی تبدیلی عمل میں آ جائے، اسی لیے یہ حکم صادر ہوا، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس قسم کی تحلیل و تعویل نہ صرف یہ کہ خلاف حقیقت ہے بلکہ یہ وہمی و خیالی ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید نے جس چیز کی وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ قبلے کی تبدیلی خدا کی طرف سے ایک آزمائش تھی تاکہ پیغمبر کے حقیقی پیروکار اور فرما بردار پہچانے جائیں اور سب کو معلوم ہو جائے کہ جاہلیت کے دور کی طرف پلٹ جانے والے کون ہیں۔ چنانچہ جن کا ایمان خالص نہیں وہ صرف ایک ہی فرمان پر چمی گوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حکم کیوں نازل ہوا؟ ہمارے سابقہ اعمال کا کیا بنے گا؟ اگر سابقہ حکم ٹھیک تھا تو پھر یہ نیا حکم کیسا؟ وغیرہ وغیرہ۔ جو لوگ احکام الہی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور ہدایت کی راہوں پر گامزن ہیں، خدا ان کے بارے میں فرماتا ہے تمہارے گزشتہ اعمال ضائع نہیں جائیں گے، کیونکہ خداوند عالم اپنے بندوں پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں نماز کے لفظ کے بجائے کلمہ ایمان سے استفادہ کیا گیا ہے، جو کہ نماز کی اہمیت اور اس کے مقام کو بتاتا ہے۔ نماز کو یہاں سارے ایمان کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 143 کے پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے ولی ہمارے اعمال پر نظارت رکھتے ہیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، ہاں اگر کچھ ایسی صلاحیت کے مالک ہیں جو تمام اعمال اور لوگوں کے عمل کے اسباب کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 2، قیامت کے دن درجہ بندی پائی جائے گی اور ترتیب یوں ہوگی کہ پہلے ائمہ معصومین علیہم السلام لوگوں کے اعمال پر گواہی دیں گے، پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماموں پر گواہ ہوں گے۔ نمبر 3، امتحان ایک یقینی سنت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے حکم میں تبدیلی کے ساتھ لوگوں کا امتحان لیتا ہے۔ نمبر 4، دین کے احکام کی پیروی ہی میں رشد و کمال ہے، اس کی نافرمانی پیچھے کفر کی طرف پلٹنا ہے۔ نمبر 5، احکام الہی کی اطاعت کرنے کے ساتھ
کسی رنگ یا کسی سمت، وقت یا خاص جگہ سے لگاؤ یا کوئی خاص عادت نہ اپنائیں جس کی وجہ سے ہماری عادت یا سلیقے کے خلاف یا اگر ہماری توقع کے خلاف کوئی حکم آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ ہم فرار کا راستہ اپنا لیں۔ نمبر 6، عام لوگوں کے لیے مقام تسلیم مشکل ہے، لکبیرتن، صرف وہی افراد اس مقام کو پاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خاص ہدایت حاصل کر پاتے ہیں۔ نمبر 7، قاعدہ قانون گزشتہ زمانے کے لیے نہیں ہوتے۔ مثلا آج اگر قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے تو پہلے والی ساری نمازیں صحیح ہوں گی، نئے حکم کے مطابق پھر ہمیں اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہوگا۔ نمبر 8، تمام تکوینی اور تشریعی تبدیلیاں خداوند عالم کے فضل و کرم اور مہربانی کی بدولت انجام پاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جانے والی نمازیں باطل نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ مذکورہ آیت میں نماز کی جگہ ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ نماز پورے ایمان کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات امتحان لینے کے لیے اپنے احکام کو بدل دیا کرتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔